آپ کی کر رہی ہیں؟ الیاسف ابھی کام سارا ختم کیا تھا اور ڈیڈی جی کی پکچر کو دیکھ کر بس ان کو یاد کر رہی تھی. اور میں سوچ رہی تھی الیاسف ایک بات جو شاید میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتائی تھی کہ یاد ہے جب وہ ہاسپٹل میں تھے اور بیمار تھے اور ان کے خداوند کے پاس جانے سے پہلے 2 دن پہلے جب میں ان کے پاس دوپہر کو تھی تو ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے ابھی تک وہ بات کہ مجھ سے وہ بات کرتے کرتے اچانک دوسری طرف دیکھنے لگے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں دیکھنے لگے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ آدمی جو یہاں کھڑا ہے. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. کہنے لگے یہ جو کھڑا ہوا ہے سفید کپڑوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اور پھر وہ اس کو دیکھتے رہے چند کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد پھر مڑ کے مجھ سے بات کرنے لگے. شاید وہ چلا گیا. مجھے نہیں پتا وہ کون تھا اور کس طرح کا تھا یا کیا تھا اور کیوں وہ اسے دیکھ رہے تھے. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ سفید کپڑوں میں تھا تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیا وہ فرشتہ تھا. تو اسی بارے میں سوچ رہی تھی اور پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کلام مقدس فرشتوں کے متعلق کیا کہتا ہے. دیکھیں کاشفہ، فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیقی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، تو ان سب کو بنانے سے پہلے خدا نے جو ہے فرشتوں کو بھی تخلیق کیا تھا. تو الیاسف کلام مقدس کے مطابق فرشتے دکھتے کیسے ہیں؟ کاشفہ دیکھیں، جہاں جہاں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سفید پوشاک میں اور بڑی ہی روشنی میں نمودار ہوتے تھے. اور اس کے لیے ایک حوالہ جو ہمیں ملتا ہے وہ دانیل اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اگر آپ اس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے پڑھ لیں. اور اس میں فرشتوں کے بارے میں ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے دکھتے تھے. الیاسف واقعی میں اگر ہم کلام کے اس حصے کو دیکھیں تو 6ٹھی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ بجلی کا سا تھا اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی اور بازو اور پاؤں کی جو رنگت تھی وہ چمکتے ہوئے پیتل کی طرح تھا. کلام میں دیکھیں بڑے واضح طور پر لکھا ہے فرشتے کے بارے میں کہ اس کا چہرہ کیسے تھا، بجلی کا سا تھا. اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جو شخصیت تھی اس سے نور جو تھا وہ نمودار ہوتا تھا. اور اسی طرح فرشتے جو میں سمجھتا ہوں کہ نظر آتے ہوں گے. کاشفہ اس کے ساتھ ساتھ جب خدا نے انہیں بنایا تو خدا نے انہیں مختلف عہدے بھی بخش دیے اور خدا نے انہیں مختلف خدمات بھی جو ہیں وہ بخش دی تھی. بالکل. اور الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح خدا نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، خدا نے فرشتوں کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی حمد اور اس کی پرستش کریں. اور ایک اور خدمت جو ہم دیکھتے ہیں خدا نے فرشتوں کو جب تخلیق کیا اور انہیں بخش دی وہ یہ تھی کہ ان فرشتوں کو یہ جو ہے وہ ان کا بنانے کا مقصد اور خدمت یہ دی تھی کہ وہ جائیں اور بنی نوع انسان کو خدا کے پیغام کو جو ہے وہ پہنچائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہونی تھی تو یہ فرشتہ ہی تھا جو مریم کے پاس آیا اور اسے یہ خوشخبری دی کہ تو جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی. تو یہ فرشتے نہیں اس خدمت کو انجام دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح جی اٹھے تو ان کی قبر پر وہ فرشتہ ہی موجود تھا جس نے مارتھا کو کہا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، اور یہ بھی کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو خوشخبری دو. تو ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے اور اس چیز کو ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ خدا نے انہیں عہدے ہی بخشے نہیں بلکہ مختلف خدمات کو جو ہے وہ بھی انہیں بخش دیا تھا. اور الیاسف اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی روپ بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم انجانے میں کئی دفعہ ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جس کا حوالہ ہمیں عبرانیوں 13 باب کی 2 آیت میں ملتا ہے. اور یہ حوالہ میں پڑھتی ہوں. ضرور. عبرانیوں 13 باب کی 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے. بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ بے خیالی میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاشفہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور خدمت جو خدا نے فرشتوں کو بخش دی تھی عہدوں کے ساتھ وہ یہ تھی کہ خدا نے فرشتوں کو ایمانداروں کے ساتھ روحانی جنگ میں ابلیس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار کیا، جس کا ذکر جو ہے وہ ہم متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 39ویں 49ویں اور 50ویں آیت میں دیکھتے ہیں. اور میں یہ ضرور آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 49ویں اور 50ویں آیت. اور اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے، دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا کہ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے، وہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہوگا.
فرشتوں کی کیا ذمہ داری ہوگی کہ وہ شریروں کو راست بازوں سے علیحدہ کریں گے، یعنی کہ وہ ایمانداروں کے ساتھ روحانی جنگ میں جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ الیاسف، فرشتوں سے متعلق ایک بات ہمیں اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اس لیے ہمیں ان کی پرستش نہیں کرنی۔ یہ تو بات تھی فرشتوں کے متعلق۔ کاشفہ، ایک اور قوت پائی جاتی ہے جسے ہم ابلیسی قوت کہتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی جو ہے ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ الیاسف، یہ ابلیسی قوت وہی ہے نا جو فرشتے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنہیں آسمان سے پھینک دیا گیا تھا؟ بالکل، یہ وہی تھے جن کو لوسیفر کے ساتھ جو ہے آسمان سے پھینکا گیا تھا، جنہوں نے خدا کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوتوں کی یاد رکھیں کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ بے شک ان کو خدا نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، لیکن ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ خداوند کی قوت کے آگے ان کی کوئی حقیقت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ بدروہیں جو ہیں یا یہ روحیں جو ہیں یہ خداوند سے ڈرتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے کانپتی ہیں۔ اس کے لیے اگر میرے ساتھ حوالہ نکالیں، لوکا اس کا 4 باب اور اس کی 41ویں آیت، میں یہ ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 41ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکلی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدروہیں جو ہیں یہ چلا کر بہتوں میں سے نکلی، اور انہوں نے کیا کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بدروہیں جو ہیں یا ایسی قوتیں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے نام سے کانپتی اور ڈرتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ الیاسف، اور یہ اپنے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ بعض اوقات یہ ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ ہمیں ڈراتی ہیں اور ہمیں دکھوں اور پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں ڈال دیتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس کمزوری کا یہ فائدہ اٹھاتی ہیں تاکہ ہم خدا کی محبت سے اور اس کی پہچان سے دور ہو جائیں۔ بالکل کاشفہ، اور یہ جو قوتیں ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ انسانوں کو ڈراتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ہم خدا کی پہچان سے اور خدا کی محبت سے دور ہو جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رومیو اس کا 8واں باب نکالیں اور اس کی 38ویں اور 39ویں آیت میں ضرور یہاں پر پڑھنا چاہوں گا۔ رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 38ویں اور 39ویں آیت، اور اس میں کاشفہ یوں لکھا ہوا ہے، یوں مرقوم ہے اس میں، اور کاشفہ اس کی 38ویں آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی، نہ فرشتے نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ ہمیں خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ خداوند کی محبت سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ کاشفہ یہ ہے ابلیس کا جو مقابلہ ہے وہ ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ اپنی قوت سے اس کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کا مقابلہ کر پائیں تو یاد رکھیں کہ ہم بار بار گریں گے اور ہم بار بار ہاریں گے، لیکن یہ خدا کا روح ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھیں کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں خدا کے روح سے معمور نہیں ہوں گے، جب ہماری زندگیاں روح القدس سے معمور نہیں ہوں گی، تب تک ہم ان ساری قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے اعمال اس کے پہلے باب اور 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور وہ قوت صرف گواہی کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ قوت آج بھی موجود ہے، اور ان سارے ابلیسی حربوں سے ہمیں لڑنے کے لیے خدا کا روح جو ہے وہ قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کا سامنا کر سکیں۔ بالکل الیاسف، اور آج فرشتوں کے حوالے سے سارا کچھ سیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا، اور آج میں سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ فرشتہ جو ڈیڈی جی کے کمرے میں تھا وہ خداوند کی طرف سے ان کی تسلی اور اطمینان ہی کے لیے آیا تھا۔ بالکل آپ نے درست کہا، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ایسے موقع پہ وہ ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ تو کاشفہ کیوں نہ جو کچھ ہم نے فرشتوں کے بارے میں اور ان روحوں کے بارے میں سیکھا ہے، آپ کیوں نہیں ان کا اعادہ کرتی ہیں، اور پھر اعادہ کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ کی تسلی کے لیے دعا کروں۔ ضرور۔ فرشتے خدا کی تخلیق ہیں جنہیں خدا کی طرف سے ذمہ داریاں اور عہدے بخشے گئے ہیں۔ فرشتے انسانی روپ اختیار کر سکتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے خدا کی تخلیق ہیں، اس لیے ہمیں ان کی پرستش نہیں کرنی۔ ابلیسی قوتیں وہ فرشتے تھے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور انہیں آسمان سے گرا دیا گیا۔ کاشفہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں کے بارے میں سوچتی رہی ہیں، شاید تھوڑی سی پریشان بھی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں خدا ان میں کہ
ڈیڈی جو ہیں وہ خداوند کے پاس ہیں اور بہت اچھی جگہ پر ہیں، اور کیوں نہ ہم دعا کریں تاکہ خداوند آپ کو تسلی بخش دے اور خداوند جو ہے وہ آپ کی لگاتار جو ہے اسی طرح رہنمائی کرتا رہے. ضرور. آئیے ہم دعا کریں. ہلیلویا. خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہے. خداوند میں تیری بیٹی کاشفہ کو تیرے سامنے لے کے آتا ہوں. اے خداوند میں جانتا ہوں کہ آج وہ تھوڑی سی اداس ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو اس کی تسلی کا سرچشمہ ہے. خداوندہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والد کو اے خداوند تو نے اپنے پاس اپنے امان میں رکھا ہے، اچھی جگہ پر رکھا ہے. اے خداوند تو ان کے وسیلے سے، اے خداوندہ ان کی زندگی کے وسیلے سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اے خداوند بخش دے کہ ہم اسے ہمیشہ یاد رکھنے والے ہوں، اور اے خداوند یہ وقت ہماری تسلی اور اطمینان کے لیے ہو.